ایران نے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر جوابی میزائل حملے کر دیے۔ قابل صہیونی ریاست کا شہر تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دیگر شہروں میں بھی سائرن بج اٹھے جبکہ شہریوں نے بنکروں میں پناہ لی۔ اسرائیل کے ایران کے شہروں پر جارحانہ حملے۔ دوسرے مقدس شہر قم میں رہائشی عمارت تازہ اسرائیلی جارحیت کی زد پر آ گئی۔ قم شہر پر اسرائیلی حملے میں ایرانی 2 نوجوان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایران پر حملے سے متعلق فیصلہ 2 ہفتے میں کر لوں گا۔ زمینی فوج اتارنا آخری حل ہوگا۔ پاک بھارت جنگ رکوانے پر اپنے لیے نوبل انعام کی فرمائش بھی کر دی۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ پاکستان بھارت جنگ بندی کے اعتراف میں کیا گیا۔ جنیوا میں ایران اور یورپی ممالک کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ ایران پر امریکہ کے ساتھ سے بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ یورپی کمیشن کے نائب صدر کاجا کیلس نے کہا کہ کشیدگی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، ہمیں گفتگو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ بولے ایران نے تمام مسائل پر بات چیت جاری رکھنے پر آمادگی کا اشارہ دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا کہ یہ ایک خطرناک لمحہ ہے، تنازع علاقائی طور پر بڑھنا نہیں چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ صرف جارحیت کو روکنا ہی سفارتکاری کا راستہ کھول سکتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کی کوششیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم ہنگامی اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہا ایران اسرائیل کشیدگی کو بڑھاوا دیا گیا تو پھر یہ جنگ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ ایران بارہا جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروا چکا۔ کشیدگی کو صرف اور صرف سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ کشیدگی کو اب مزید بڑھنے نہیں دیا جا سکتا۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافیل گروسی نے کہا کہ ایران کے جنوبی ایٹمی پلانٹ بو شہر پر اسرائیلی حملہ علاقائی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ سلامتی کونسل خاموش رہی تو قانون کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔ جوہری معاہدہ ٹوٹا تو اسرائیل کے ساتھ سلامتی کونسل بھی ذمہ دار ہوگی۔ ایرانی مندوب نے بتا دیا سلامتی کونسل اجلاس میں اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ اسرائیلی مندوب نے کہا کہ ایران پر حملے نہیں روکے جائیں گے۔ امریکی نمائندے نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ نمائندہ چین نے خبردار کیا کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ روس کے نمائندے کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے جج بن کر خود مختار ملک ایران پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بولے مشرق وسطی میں جنگ کے خطے میں خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینی ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام۔ اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن، سکون اور استحکام کی کوشش کی۔ موجودہ حالات میں مسلط کردہ جنگ کا واحد حل یہ ہے کہ دشمن کی جارحیت کو بلا شرط روکا جائے۔ ہماری جوابی کارروائیاں نہ صرف زیادہ سخت ہوں گی بلکہ دشمن کے لیے انتہائی افسوسناک بھی ثابت ہوں گی۔ ایران اور روس ایک جیسی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ روسی صدر کا بڑا بیان۔ پیوٹن کی اسرائیل پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ چینی صدر کا پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دی۔ کہتے ہیں شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کی کوشش میں تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف بولے ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا پاکستان ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور موجودہ بحران میں امن کی کوششوں میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔